اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 شامل ہے، اور ناظرین یہ سورہ بقرہ کے پہلے پارے کا 12واں رکوع ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو کوئی حضرت جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسی نے اتارا ہے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، ان میں ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا اور جبریل امین علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا تو پھر اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ علماء اسلام کے نزدیک ملائکہ کے اجسام کی حقیقت یہ ہے انہا اجسام لطیفۃ قادر علی التشکل باشکال مختلفۃ، یہ وہ لطیف اور نورانی اجسام ہیں جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں۔ لا یراہم ما ہم علیہ الارباب النفوس القدسیہ، اور ان کو ان کی اصل شکل میں صرف اولیاء کاملین ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور و ادراک ایک ہی قوت سے نہیں ہوتا بلکہ مختلف قوتیں مختلف چیزوں کا شعور و ادراک رکھتی ہیں۔ رنگت کا ادراک آنکھ سے اور حرارت کا چھونے سے ہوتا ہے۔ نابینا سرخ و سفید کو نہ سمجھ سکے تو وہ معذور ضرور ہے، لیکن اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرخ و سفید کا انکار ہی کر دے۔ اسی طرح ملائکہ جن کا تعلق عالم ارواح سے ہے اگر ظاہری حواس انہیں نہ پا سکیں تو معذور ہیں، اور وہ آنکھ جو عالم روح کے اسرار و لطائف کو دیکھ سکتی ہے وہ تو اس وقت روشن ہوتی ہے جب ریاضت و مجاہدات سے تزکیہ نفس ہو اور دل کا آئینہ چمکنے لگے۔ جو لوگ ساری عمر لذات و خواہشات کے درپے رہتے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس کی اہمیت کا کبھی احساس نہیں کیا، وہ اگر اس نورانی اور لطیف مخلوق کو نہ دے سکیں تو معذور ہیں، لیکن انہیں کسی طرح یہ زیبا نہیں کہ وہ ان نفوس قدسیہ کے مشاہدات کا انکار کریں جن کی چشم دل بیدار بھی ہے اور بینا بھی۔ اسی لیے جن لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے اور مختلف دور اذکار اور رقیق تعویلیں پیش کی ہیں، ان کا انکار بھی علمی نہیں اور ان کی تعویلیں بھی کسی ستائش کی مستحق نہیں ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے ان میں ملائکہ بھی شامل ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہی تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم یہ نہ کہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ناظرین، حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں
اور ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء علیہ السلام تک پہنچانا ہے۔ حالت بشریت میں براہ راست کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھ سکے یا گفتگو کر سکے، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو وحی پہنچانے کا فریضہ سونپا گیا۔ گو کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے انبیاء علیہ السلام سے کلام کرنے اور ان کے سامنے آنے پر قادر ہے۔ تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی فضاؤں میں براہ راست کلام کیا، لیکن ان کو رب کائنات کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ارشاد ہوا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اسے پاش پاش اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف اور آیت نمبر 143 کی یہ آیت تھی۔ پھر نبی آخر الزمان جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ ہم کلام ہوئے۔ چنانچہ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم آیت نمبر 8 سے 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی، یہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ ناظرین، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے اس کے موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ انتہائی غیر معمولی اور خصوصی حالات میں ایسا ممکن ہے، لیکن عمومی طور پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبریل امین علیہ السلام پر ہی ہے۔ ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی کا نزول ہمیشہ غیر معمولی ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ آس پاس کے لوگوں کو فوری طور پر پتہ چل جاتا۔ حدیث مبارکہ میں نزول وحی کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان نہیں تھا کہ ایک بات دل میں آ گئی اور کہہ دی، بلکہ وحی نازل ہوتی تو سخت سردیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ سے شرابور ہو جاتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیتے، جس طرح کوئی آدمی نیند کی حالت میں لیتا ہے اس طرح وہ سانس لیتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہوتے تو متعلقہ سواری وحی کے بوجھ سے بیٹھ جاتی۔ اس سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اعجاز تھا کہ وحی کا بوجھ برداشت کر لیتا تھا، ورنہ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ناظرین، یہود و نصارہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے،
لیکن بنی اسرائیل اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور انہی کے قبیلہ سے ہوگا۔ اسی طرح کچھ نصارہ بھی اسی طرح کا خیال کرتے تھے، لیکن یہ اعزاز بنی اسماعیل کو حاصل ہوا، اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ یہ بات نسلی تعصب کی وجہ سے یہود کے لیے ناقابل برداشت تھی، چنانچہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، لیکن جوں وہ اپنے کفر میں بڑھتے گئے ان کا انکار دشمنی میں بدلتا گیا، یہاں تک کہ وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ ناظرین، بہت سی احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ احادیث میں الفاظ کچھ مختلف ہیں، لیکن میں یہاں ان سب کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آنے لگے تو انہوں نے آپ کو گرم جوشی سے رخصت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہاری محبت سمیٹنے یا کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ میری تو خواہش ہے کہ تمہاری باتیں سنوں۔ وہ کہنے لگے، تمہارے ساتھی نبی کا رفیق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ وہ کہنے لگے، اہل آسمان میں سے وہ ہمارا دشمن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رازوں سے آگاہ کر دیتا ہے اور جب بھی آئے لڑائی اور قحط سالی لے کر آتا ہے، لیکن ہمارا ساتھی تو میکائیل ہے اور جب بھی آئے شادابی اور امن و سلامتی لے کر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جبریل کو جانتے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے اور جبریل سے اور میکائیل سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو یہی آیت نازل ہو چکی تھی۔ ناظرین، یہ آگے چل کر بھی میں عرض کروں گا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں کوئی بات اپنے منہ سے نکالنے سے ڈرتا ہوں کہیں وہ آیت بن کر نازل نہ ہو جائے۔ چنانچہ انہی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ جو جبریل امین سے دشمنی رکھتا ہے وہ جان لے کہ وہ روح الامین ہے، جس نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر قرآن کریم اتارا ہے۔ وہ اس معاملے میں ایک قاصد فرشتہ ہے جس نے کسی ایک رسول سے دشمنی کی، اس نے تمام رسولوں سے عداوت کا اظہار کیا۔ جس طرح ایک رسول پر ایمان لانے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ تمام مرسلین پر ایمان لائے، اسی طرح ایک رسول کا انکار کرنے سے تمام رسولوں کا انکار لازم آتا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 151 میں ارشاد باری تعالیٰ، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے مابین تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض رسولوں پر اور ہم انکار کرتے ہیں بعض کا، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ اختیار کر لیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً کافر ہیں، ایسے ہی کافروں کے لیے ذلت و رسوائی والا عذاب ہے۔ پارہ نمبر
19 सूरत शुरा आयत नंबर 192, 93 और 194 में इरशाद बारी ताला है, व इन्नहु तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। और बिलाशुबा ये किताब रब्बुल आलमीन की उतारी हुई है, उतरा है इसे लेकर रूहुल अमीन यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुनीर पर, ताकि बन जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के डराने वालों में से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे दोस्त से दुश्मनी की उसने मुझे जंग के लिए दावत मुबारज़त दी। इसलिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी कुतुब समाविया से दुश्मनी के मुतरादिफ है। नादरीन, मुसलमान जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मफलूकुल हाल थे, लेकिन थोड़ी ही अरसा में अल्लाह ताला ने उनकी गुर्बत को खुशहाली में बदल दिया। लेकिन यहूद के लिए ये भी बर्दाश्त ना हुआ, चूँकि रिज़्क की तकसीम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे है, इसलिए वो इस जलीलुल कद्र फरिश्ता के भी खिलाफ हो गए। लिहाजा फरिश्तों से उनकी दुश्मनी भी खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ की बिना पर थी। वो भूल गए थे कि ये दोनों मुक़द्दस फरिश्ते तो अल्लाह ताला के फ़रस्तादा हैं और उसी का हुक्म पूरा करते हैं, इसलिए उनसे दुश्मनी गोया अल्लाह ताला से दुश्मनी का इर्तिकाब है। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।